فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے محبوب علیہ السلام کی آواز سے تمہاری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ پھر قربان جاؤں پوری زندگی پھر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کدی اونچی بولے ہی نہیں۔ حضور کی بارگاہ میں جب بھی بیٹھے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا ڈرتے تھے، اتنا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم صدیق اکبر کے ہونٹوں کو دیکھ کر پہچانتے تھے کہ یہ بات کی ہوگی، وگرنہ ان کی آواز نہیں نکلتی تھی۔ اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشارے سے باتیں کرتے تھے، اشاروں سے باتیں کرتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں کیسے جائیں۔ اب دیکھیں قرآن پاک کی یہ آیت کیوں نازل ہوئی۔ حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ان کو نا عارضہ لاحق ہوا، بیماری لگی۔ بیماری کون سی لگی؟ یہ ان کی قوت سماعت کمزور ہو گئی، یہ جو ہے وہ ان کی سننا جو ہے وہ ان کو کم ہو گیا۔ اور یہ ایک بات ہے کہ جب بندے کو سنائی نہیں دیتا تو فطری بات ہے کہ وہ بولتا بھی اونچا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید جس طرح مجھے سمجھ نہیں آتی تو لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آتی، جو کم سنتے ہیں وہ اونچی آواز سے بولتے ہیں۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی نا، حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کہا شاید یہ آیت جو ہے یہ میرے بارے میں نازل ہو گئی ہے، کیونکہ میں اونچی آواز سے بات کرتا ہوں۔ تو کیا کیا؟ اپنے آپ کو کمرے کے اندر بند کر دیا۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین پر اپنی نگاہ عنایت فرماتے تھے۔ فرمایا کہ 3 دن گزر گئے ہیں، ثابت نظر نہیں آیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے تو حضرت ثابت بن قیس انہوں نے اپنے آپ کو بند کر دیا ہے کہ یہ آیت میرے حق میں نازل ہوئی ہے اور میں ہی جو ہے وہ اتنی میری آواز بڑی ہوگی، میری آواز نکلے گی۔ اب سنیے، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ثابت بن قیس کو بلا کے لاؤ۔ جب وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثابت کیا بات ہے، 3 دن ہو گئے آئے نہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عارضہ لاحق ہے، بیماری ہے، میں سنتا کم ہوں تو بولتا اونچی ہوں، تو شاید یہ آیت میرے بارے میں نازل نہ ہو گئی ہو، میں تو اتنے دن ہو گئے رو رہا ہوں 3 دن۔ تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنیے، آج یہ بات جو ہے وہ اگر آپ دل کی تختی پر لکھ لیں تو یہ بات سمجھ لیں تو میں کہوں گا کہ بس اسی بات کا ہی لطف لیتے رہیں۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میری محبت اور اتنا ادب تیرے دل کے اندر ہے کہ تم 3 دن ابھی آیت نازل ہوئی ہے، ابھی تم نے پوچھا ہی نہیں ہے تو تم جو ہے وہ 3 دن اپنے آپ کو بند کر لیا، اتنی مجھ سے محبت کرتے ہو، اتنا میرا ادب کرتے ہو؟ عرض کیا حضور اتنا ادب کرتا ہوں۔ فرمایا سن لو پھر، اتنا ادب کرتے ہو تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں عطا فرمائیں۔ 3 دعائیں حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائیں۔ پہلی دعا کیا فرمایا؟ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ عزتیں ہی پاؤ گے، ہمیشہ کیا کرو گے؟ عزتیں ہی پاؤ گے۔ فرمایا تم نے میرا ادب کیا ہے؟ فرمایا دوسری چیز، فرمایا دوسرا یہ ہے، فرمایا شہادت کی موت پاؤ گے۔ جنگ جیت کے آئے تھے حضرت ثابت بن قیس، کیا کر کے آئے تھے؟ کوئی خیرات کر کے آئے تھے؟ ہاں جی، کوئی مسجد تعمیر کر کے آئے تھے؟ کیا کر کے آئے تھے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ادب کیا، اور ادب بھی اتنا کہ قرآن نازل ہوا ہے کہ کہیں آواز جو ہے اونچی آواز نہ ہو جائے، تو آواز سے مراد یہ ہے کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب۔ وگرنہ جب حضرت بلال اذان دیتے تھے تو حضور کی آواز سے جو ہے وہ اذان تو اوپر اونچی ہوتی تھی، جب تکبیر پڑھتے تھے تب بھی اونچی آواز ہوتی تھی۔ اور ایک صحابی ہیں قربان جاؤں، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ گر ہیں، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ واز فرما رہے تھے، جمعۃ المبارک کا دن تھا، تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ،
کسی صحابی کو کہا ہوگا، ایک صحابی گلی کے اندر آ رہے تھے، وہ ادھر ہی بیٹھ گئے، آواز پڑی نا ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر ہی بیٹھ گئے، نماز ہو گئی، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صحابی کدھر ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور نے فرمایا بلاؤ ان کو، بلایا گیا تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم آئے کیوں نہیں ہو؟ عرض کیا حضور آپ کی آواز آئی تھی بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا۔ حضور نے فرمایا میں نے تمہیں تو نہیں کہا تھا، پھر اٹھ کے کیوں نہیں آئے؟ یا رسول اللہ آپ اٹھاتے تو اٹھتا نا، آپ حکم فرماتے، آپ کہتے تو پھر ہی آتا، آپ نے بلایا تو آ گیا ہوں۔ ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہیں، مگر نہ حضور کے پیچھے کس کا دل نہیں کرتا نماز پڑھنے کو؟ نماز تو ہو رہی تھی نا، تکبیر بھی ہو رہی، صحابی باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتہ نہیں تھا نماز ہو رہی ہے، لیکن ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہیں، اصول بندگی استاجور کی ہے۔ اب ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسری دعا کیا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثابت تم نے میرا ادب کیا ہے، فرمایا تمہیں شہادت نصیب ہوگی، شہادت کی موت پاؤ گے۔ اور تیسرا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا جو تو نے میرا ادب کیا ہے نا، کل قیامت والے دن تمہیں بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ یہ ہیں جی حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ، جنہوں نے یہ آیت سنی اور اس کے آگے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی